العزیز والاحترام سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم ایک ختم پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے درجات بلند کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری نانی جان کی بخش و مغفرت فرمائے، ان کے قبر پر، ان کے ہر کروٹ پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ موت ہر کسی نے آنی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ لفظ جو آیا ہے نفس، کل نفس، یہاں پہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ صرف مردوں نے مرنا ہے، یہ بیان نہیں کیا گیا کہ صرف عورتوں نے مرنا ہے، نہ بچوں نے مرنا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر بھی جان ہے، جاندار چیز ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، آخر موت ہے۔ ہم لوگ موت بھول بیٹھے ہیں، دنیا کو صرف اور صرف ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے، دنیاوی معاملات ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت بھول گئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں دنیا بھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کب موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفجاعت، فجاعت لفظ ہے حدیث کا۔ حضور فرماتے ہیں میں اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ محفوظ جو موت ہے اچھی موت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ اے اسرائیل جب میری روح قبض کرنے کے لیے آنا تو اچانک نہ آنا، میرے پاس کم از کم کوئی قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انبیاء یہ بات یاد رکھیں، صرف اور صرف انبیاء سے ایسے بات ہو سکتے ہیں، ہم جن گناہ گاروں کے لیے نہیں۔ ہم کہاں انبیاء کہاں، ہم تو انبیاء کے جوتوں کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ حضرت یعقوب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے موت کا عہد لیا تھا کہ اے اسرائیل جب آنا تو میرے پاس کوئی پیغام یا قاصد بھجوا دینا۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، حضرت کو فرماتے ہیں اسرائیل خیر کہاں آئے ہو؟ عرض گزار ہوئے اللہ کے پیغمبر روح پرواز کرنے آیا ہوں۔
کہنے لگے تو نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کہنے لگی جی وعدہ لیا تھا، تو پھر تیرے قاصد پیغام کہاں گئے؟ کہنے لگے میں نے تو قاصد بھیجے تھے، پیغام بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے میرے پاس تیرا کوئی قاصد کوئی پیغام نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے تیری آنکھوں کے سامنے کتنے جنازوں کی لاشیں اٹھی، وہ میرا قاصد نہیں تھا اور کیا تھا؟ اگر آج ہم کسی کے جنازے اٹھا رہے ہیں تو کل ہم نے بھی جانا ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل آپ نے بھی آنا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پیغام میں نے بھیجے تھے تو کہنے لگے چل صحیح۔ پھر فرمایا جو تمہارے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں یہ موت کی نشان نہیں تو کیا ہے؟ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں دنیا پہ آنے کا اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک اس نے نظام بنایا ہے کہ پہلے باپ نے آنا ہے، پھر بیٹے نے، پھر پوتے پوتوں کی نسل آگے چلتی جائیں گی، لیکن دنیا پہ جانے کا کوئی طریقہ نہیں بتائے گا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا جب موت آنی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پہلے باپ آیا تھا پہلے باپ کی موت ہوگی، یہ پہلے دادا آیا تھا دادے کی موت ہوگی، نہیں، جب اللہ نے چاہنا ہے جو ہماری موت کا حصہ مقرر ہے، جتنے ہمارے سانس ہیں دنیا پہ ہم گزاریں گے۔ فرمایا حضرت عمر لا نبی جی نابا علیہ السلام، حضرت عمر حضور کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، سب صحابی حضور کے مرید ہیں، حضرت عمر حضور کی مراد ہیں۔ حضور نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ یا ابو جہل کو اسلام دے دے یا عمر کو دے دے، بلکہ کسی کے لیے حدیث میں کہیں بھی الفاظ نہیں ہیں کہ کسی کے لیے میرے حضور نے دعا کی ہو۔ جب باری آتی ہے عمر کی تو فرماتے ہیں اے اللہ یا ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے، حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہیں ایسے لگی ہے مجلس، ایک بار سے شخص آتا ہے ندا دیتا ہے عمر موت کو نہ بھول جانا۔ حضرت عمر دل دھڑا گئے، بلایا گیا اس شخص کو، کہنے لگے تو نے روزانہ آنا ہے، دن میں 3-4 مرتبہ تو نے یاد دلوانا ہے کہ آخر موت ہے میں نے مرنا ہے۔ ہم تو بھول گئے نا موت کیا چیز ہے، موت جس کو آتی ہے اس کو پتہ ہے، یا جو بندہ مرتا ہے اس وقت تھوڑا بہت ہم رو لیتے ہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ ہم ایک بار دفنا کے آ جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ قبرستان نہیں جاتے، سال بعد جاتے ہیں 10 محرم پہ کہ ہمارا بندہ فلاں بندہ بھی تھا، پھر جا کے دیکھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری قبر کہاں تھی، ہمارے دادے کی قبر کہاں ہے، ہمارے والد کی قبر کہاں ہیں۔ ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم چلے گئے ہیں بھول گئے ہیں ان کو، لیکن ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اصال ثواب تو کریں۔ تو حضرت عمر نے ایک شخص رکھا تھا اپنے لیے کہ تو نے روزانہ آنا ہے، مجھے موت کی یاد دلوانی ہے۔ وہ روزانہ آتا یاد دلواتا۔ ایک دن وہ آیا، حضرت عمر کہنے لگے آج کے بعد تو نے نہیں آنا۔ کہنے لگے کیوں حضرت موت بھول بیٹھے، موت کی فکر نہیں آپ کو؟ کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کہنے لگے کیوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کسی اور کو رکھ لیا ہے؟ کہتے نہیں۔ اپنی داڑھی میں ہاتھ مارا، 2 بال الگ کیے، کہنے لگے یہ سفید بال ہے میری داڑھی میں، اب یہ مجھے چین سے بیٹھنے سونے نہیں دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن، ہڑ گیا لک تیرا، عجیبی بدیو باز نہ آیا، عجیبی بدیو باز نہ آیا، جیو مرد دلیرا۔ بزرگ ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئی، پھر بھی موت کی فکر نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، بارش کی وجہ سے ہمیں تخیر ہو گئی۔ مرحومہ کا میں نواسہ ہوں، اپنے ماموں جان اپنے والد صاحب کی طرف سے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، تخیر ہو گئی ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ خاموشی سے بیٹھ کر پیر صاحب کا خطاب سنیے گا۔ میں تو عاجز بندہ تھا، دو الفاظ بولنے سے بول بیٹھا، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا۔ پیر صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔